احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ عمل تو ساری دنیا ہی کرتی ہے، لیکن خوبصورت عمل کرنے والے لوگ کون ہیں، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ خوبصورت عمل ہی حقیقت میں صالح عمل ہے، نیک عمل ہے۔ انسان کی جو نیکی ہے یہ اس کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اس نیکی کے فوائد و ثمرات انسان کو دنیا کے اندر بھی حاصل ہوتے اور موت کے وقت بھی حاصل ہوں گے، قبر میں حاصل ہوں گے، اور کل قیامت والے دن بھی یہ نیکیاں کام آئیں گی، اور یہی نیکیاں اللہ کی رحمت کا سبب بنیں گی اور اس کے بدلے میں جنت ملنے والی ہے۔ آج دنیا کے اندر کئی لوگوں کو تو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ یہ دنیا عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، نہ جانے کب زندگی کی شام ہو جائے، فرشتہ اجل آ پہنچے اور لمحوں کے اندر زندوں سے نام خارج ہو کے مردوں میں چلا جائے۔ تو کئی لوگ اس مسئلے کی حقیقت کو جان کے آج زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر رہے ہیں، نیکیاں جمع کر رہے ہیں، کیونکہ عقل مند انسان وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے۔ آج کسی دنیا کے طالب علم سے یا دین کے طالب علم سے آپ سوال کریں آپ کا مقصد حصول علم سے کیا ہے، تو دنیا کا طالب علم بھی کہے گا کہ میں اپنا مستقبل بہتر کرنا چاہتا ہوں، اور دین کا طالب علم بھی کہے گا میں اپنا مستقبل بہتر کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن دنیا کے طالب کا مستقبل صرف موت تک ہے، موت آئی تو سارے معاملات ختم ہے۔ جو دین کا طالب ہے اس کا مستقبل اور فیوچر کیا ہے، جنت ہے، جنت تک اس کی نظر ہے کہ میں اپنے آپ کو جنتی بنانا چاہتا ہوں۔ یہ دنیا کے اندر کئی لوگ دھوکے میں بھی پڑے، دھوکہ ایسا پڑا ہے کہ وہ دنیا میں ہمیشہ ہمیش رہنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی سوچ یہ ہے کہ میں اس دنیا میں ہمیشہ ہمیش رہوں، حالانکہ ایسا ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ ہم نے کسی انسان کے لیے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں بنایا۔ اگر آپ اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے، یعنی مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو بھی موت آنی ہے، کافروں کو بھی موت آنی ہے۔ اب دنیا کے اندر جو انسان نیک اعمال کرتا ہے اس کا دنیا میں فائدہ ہے، انسان کی اپنی ذات کو فائدہ ہے، اور انسان کی اولاد کو فائدہ ہے، ماں باپ کو فائدہ ہے، اور اس نیکی کا خاندان کو فائدہ ہے، اور مرنے کے بعد اور قیامت والے دن، یعنی ہر مرحلے میں جو ہمارے اوپر وارد ہونے والے ہیں اس نیکی کا ہمیں فائدہ ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ مجھے اچھے کام کرنے کی توفیق دے، مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نیک تھے، اس کے باوجود آپ دعا کر رہے ہیں اے اللہ میں تجھ سے نیک کاموں کا سوال کرتا ہوں، مجھ سے زیادہ نیکیاں کروا لے، زیادہ سے زیادہ مجھے نیکیاں جمع کرنے کا موقع نصیب فرما دے۔ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، اے اللہ برائیوں سے بچا دے، وَحُبَّ الْمَسَاکِینِ، مسکینوں کی محبت نصیب فرما دے۔ تو اس دعا کے اندر بھی یہ نکتہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے
نیکیاں جمع کرنے کا سوال کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، تم میں سے جو آدمی رب تعالیٰ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے، رب سے ملنا ہے نا سب نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَسَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ، تم میں سے ہر بندے نے رب سے ہم کلام ہونا ہے، ہر بندے نے رب تعالیٰ سے گفتگو کرنی ہے، اور براہ راست گفتگو ہے، درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا ترجمہ کرے، ہر بندے سے اللہ نے سوال کرنے ہیں اور ہر بندے نے رب کو سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ جب ہر بندے نے رب تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو رب تعالیٰ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے، جسے رب سے ملنا ہے پورا یقین ہے، وہ کیا کرے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل کرے۔ رب سے ملنا ہے تو تحفہ لے کے جاؤ نیک اعمال کا، تمہارے پاس تحفہ ہو عقیدہ توحید کا، تمہارے پاس تحفہ ہو نمازوں کا، روزوں کا، صدقہ خیرات کا، حج کا، عمرے کا، نیکیوں کے پہاڑ لے کے جاؤ، کیونکہ تم نے مالک الملک کے سامنے جانا ہے، تم نے اس شہنشاہ کے پاس جانا ہے، تم نے اس بادشاہ کے پاس جانا ہے جس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ اس لیے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو تم میں سے رب کی ملاقات کا یقین رکھتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل لے کے آئے، نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اور دوسری بات، رب سے ملاقات کرنی ہے تو اپنے اعمال کے اندر شرک لے کے نہیں آنا، تمہارے اعمال میں شرک نہ ہو۔ یہی وجہ ہے آپ نے اپنے صحابی ابو درداء رضی اللہ عنہ کو کہا تھا، ابو درداء رضی اللہ عنہ کو کہا لا تشرک باللہ، اے ابو درداء تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، وَإِن قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ، اگرچہ تجھے کاٹ دیا جائے، تیرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائے اور تجھے آگ میں جلا دیا جائے، کٹ جانا گوارا کر لینا، جل جانا گوارا کر لینا، لیکن رب کے سامنے توحید والا عقیدہ لے کے تو نے پیش ہونا ہے، شرک برداشت نہ کر، شرک کسی حال میں قیامت والے دن معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے رب کی ملاقات میں بھی جو سب سے بڑا تحفہ ہے وہ عقیدہ توحید کا اور نیک اعمال کا ہے۔ جو یہ تحفے رب کے سامنے لے کے جائے گا انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا۔ آج لوگ دھوکے میں پڑے، یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنے فرائض کو بھی ادا نہیں کر رہے۔ اب کتنی بڑی آبادی ہے، نماز کے اندر آپ حاضری دیکھ لیں، فرائض کے اندر بتائیے کتنی بڑی آبادی ہے اور کتنی اللہ تعالیٰ نے زمینیں دی ہے، فصلیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر آدمی جو ایک فرد حصہ ہے رب تعالیٰ کا عشر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جو عشر فصلوں کے اوپر فرض ہے کہ ہر 20 من میں سے 1 من برانی زمین ہو تو ہر 10 منوں میں سے 1 من، یہ فرض ہے، لوگ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فرمایا تو حقہ یوم حصادی، جس دن آپ نے فصل کاٹی ہے آپ اسی دن اللہ کا حق ادا کریں۔ تو یہ فرائض ہے، فرائض ادا کرنے کے لیے وہ لوگ تیار نہیں، نوافل کو ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، دھوکے میں پڑے۔ لیکن یہ بات یاد رکھ لے، موت کے وقت ہی اس کی سمجھ آ جائے گی، موت کے وقت ہی۔ قرآن مجید نے 2 مقام پہ یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، موت آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو۔
موت کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کیوں جی؟ بچے بھی جا رہے، جوان بھی جا رہے، بوڑھے بھی جا رہے، مرد بھی، عورتیں بھی۔ آج کل تو مسئلہ اتنا عام ہے کہ آدمی سویا دوبارہ اٹھا ہی نہیں، یعنی لمحوں کے اندر جا رہے ہیں۔ جب موت کا پتہ ہی نہیں کب آئے گی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب اللہ آپ کو موقع دے، جیسی فرصت ملے، اول فرصت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ یہ انتظار نہ کرو کل کروں گا، پرسوں کروں گا، نہیں، جیسے ہی اللہ نے موقع دیے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، عشر کا مسئلہ جس دن کٹائی ہے اسی دن، جب اللہ نے موقع دے دیا، جب فرصت دے دی، فوری اللہ کے راستے میں خرچ کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے۔ جب موت آ جائے تو موت کا فرشتہ جب آتا ہے اور موت کے آثارات نمایاں ہوتے، قرآن کہتے ہیں فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے۔ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کیا کرے گا اس مہلت میں؟ جلدی سے کیا کر لے گا؟ اتنی زندگی تو نے بسر کی، 40 سال زندگی بسر کی، 50 سال زندگی بسر کی، 60 سال تو نے گزار دیے، اب 2-4 منٹوں میں کیا کرے گا؟ 1-2 بول بول کے کیا کرے گا؟ کہتا فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں بھی جانتا ہوں 1-2-4 منٹوں میں نہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، نہ روزہ رکھا جا سکتا ہے، نہ حج ہے، نہ عمرہ ہے، نہ کوئی اور نیکی ہے۔ ایک ہی نیکی ہے جو انسان ہر وقت کر سکتا ہے، وہ نیکی صدقہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ یہ ایک نیکی ہے، مجھے موقع دو فَأَصَّدَّقْ، میں نے فیکٹری چھوڑی ہے، میں نے کاروبار چھوڑا ہے، میں نے اپنی دکان چھوڑی ہے، بڑا رقبہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، بڑا سرمایہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری مال کے امبار لگے، بینک بھرے پڑے ہیں، تھوڑی سی مہلت دے دو، جلدی سے میں صدقہ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ مجھے یہ جو نظر آ رہے حالات، یہ موت کا فرشتہ ہے، اور اب اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ میری نیکی ہے۔ یعنی موت کا فرشتہ آئے گا، آنکھیں کھول جائیں گی۔ یہ جو آج لوگوں کی آنکھیں نہیں کھل رہی نا، یہ وجہ کیوں نہیں پڑتے؟ فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ جی آنکھ ہی نہیں کھلتی، آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ موت آ جائے گی تو آنکھیں کھل جائیں گی، بندے کو دیکھ کے حیرانگی ہو جائے گی، یہ مسئلہ کیا بن گیا۔ لیکن موت کے وقت بندہ خواہش کیا کرے گا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو تاکہ میں صدقہ کروں۔ اور قرآن مجید میں اذا جاء اجلها، جب کسی کی اجل آ جائے، موت آ جائے، ایک لمحہ نہ پہلے موت آئے گی نہ ہی تاخیر ہوگی، تاخیر نہیں۔ دوسرے مقام میں اللہ نے یہی مسئلہ بیان کیا، حتی اذا جاء احدهم الموت، جب ان میں سے کسی ایک کے پاس موت آ جاتی ہے تو بندہ کیا کہتا ہے؟ رب ارجعون، اللہ تو واپس لوٹا دے، واپس لوٹا دے، ادھر تھا مہلت دے دے، ادھر یا اللہ تھوڑا سا واپس لوٹا۔ رب ارجعون کرے گا کیا؟ لعلی اعمل صالحا، شاید کہ میں نیک عمل کروں، نیکی کروں، نہیں کر سکا نیکی، یہ نیکی کیا کرے گا؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو میں ترکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، وراثت چھوڑ کے جا رہا ہوں، مال چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ مجھے واپس لوٹا، میں جلدی سے صدقہ کروں۔ اس وقت مہلت نہیں، آج مہلت ہے، آج وقت ہے۔ اور صدقہ بھی وہی ہے نا جو دل کی خوشی کے ساتھ ہے، اور اس وقت ہے جب بندے کو ڈر ہو کہ یار مجھے بھی ضرورتیں ہیں، میرے بھی خرچے ہیں، پھر بھی بندہ کہیں اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، یہ محفوظ ہو رہا ہے، صدقہ جاریہ بن رہا ہے، اس وقت صدقہ۔ اب موت کے وقت یا اللہ لوٹا، میں تھوڑا سا نیک عمل کر لوں،
اللہ فرمائیں گے کلا آپ نہیں، وہ وقت گزر چکا، وہ صبح گزر چکی، وہ شامیں گزر چکی، وہ دن گزر چکے، وہ راتیں گزر چکی، جب تجھے خرچ کرنے کا موقع تھا، وسائل تھے، اسباب تھے، جیب میں پیسے تھے، موقع تھا، تم نے ضائع کر دیا، اب کچھ نہیں۔ یہ تھا معاملہ موت کے وقت، یعنی موت کے وقت ہی ہر بندے کی آنکھیں کھل جاتی ہے۔ قبر میں جانا ہے نا، قبر میں سوال و جواب ہے، 7 سوال ہوں گے قبر میں، 7 سوال۔ پہلا سوال قبر میں، فیما کنتا، آنے والے تو کس حال میں تھا؟ اچانک موت آئی ہے نا، کس حال میں تھا، کیا کر رہا تھا؟ بندہ کہتا ہے کنت فی الاسلام، میں ایک مسلمان بن کے زندگی بسر کرتا تھا، میری زندگی اسلام میں تھی، نمازوں کی پابندی تھی اور دیندار تھا، مسلمان تھا، حالت اسلام میں میری زندگی بسر ہو رہی تھی۔ دوسرا سوال، من رب، تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ تیسرا سوال، حل رأیت اللہ، کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ رب تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ یہ کہے گا نہیں، اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا، دنیاوی آنکھ رب کو نہیں دیکھ سکتی۔ چوتھا سوال، من نبی، تیرا نبی کون ہے؟ نبی ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے۔ فیما ماذا تقول فی ھذا الرجل، یہ بتا کہ تو اس بندے کے بارے میں، اس نبی کے بارے میں عقیدہ کیا رکھتا تھا؟ کئی لوگوں کا عقیدہ ہی غلط ہے نبی کے بارے میں۔ تو بندہ جواب دے گا اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے۔ آج کتنا بڑا طبقہ ہے جن کا عقیدہ یہ کہ نبی نور من نور اللہ، نعوذ باللہ۔ تو یہ عقیدہ قبر کے اندر پوچھا جائے گا تیرا نبی کے بارے میں عقیدہ کیا تھا، تو وہ جواب دے گا مومن اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ چھٹا سوال، ما دینو، تیرا دین کیا تھا؟ دینی الاسلام، میرا دین دین اسلام تھا۔ ساتواں سوال، ما علمک، یہ جو آپ نے سوالوں کے صحیح سے جواب دیے معلومات کہاں سے لیے، کہاں سے آپ کو پتا چلا؟ کہتا قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ وصدقت، میں قرآن پڑھتا رہا، اس کے ساتھ ایمان لایا، تصدیق کی، قرآن مجید سے مجھے ان سوالوں کے جوابات ملے جو میں نے اس وقت پیش کیے۔ فرشتے کہتے ہیں ہمیں پہلے یقین تھا کہ تو صحیح صحیح سوالوں کے جواب دے گا، اب تو سو جا، جس طرح دلہن سوتی ہے، یعنی نئی نویکلی جو دلہن ہوتی ہے اور اس کو خامد کے علاوہ جلدی سے کوئی بیدار نہیں کرتا، اسی طرح تو بھی سو جا، تیرا محبوب بھی تجھے بیدار کرے گا۔ یہ سوال و جواب کرنے والے فرشتے وہاں سے نکلتے ہیں، ایک خوبصورت نوجوان سفید کپڑوں میں ملبوس اچانک قبر میں ظاہر ہوتا ہے، چہرہ چمکدار ہے، سفید لباس ہے، قبر روشن ہو چکی ہے۔ من انتا، تو کون ہے؟ قبر میں تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ تیرا چہرہ خوشی لانے والا ہے، تو کو خوشخبری لے کے آیا ہے، تو ہے کون؟ وہ کہتا انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، وہ نمازیں، وہ روزے، صدقہ خیرات، حج عمرہ، تیری زندگی کے نیک اعمال، اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کو ایک وجود بخشا ہے اور اس وقت میں تیرے سامنے موجود ہوں۔ انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ پتہ یہ چلا قبر کے اندر بھی اگر روشنی ملے گی، قبر کے اندر بھی اگر ساتھ ملے گا، قبر کے اندر بھی اگر آسانیاں ہوں گی، قبر کے اندر بھی اگر رونقیں لگیں گی، تو وہ بھی نیک اعمال کے ذریعے سے۔ اس لیے نیک عمل جمع کر لو، نیکیاں زیادہ سے زیادہ اکٹھی کر لو، آج موقع ہے
آج اللہ نے فرصت دی ہے، کل موقع نہیں ہوگا۔ یہ تو قبر کا معاملہ تھا، وہاں بھی نیک عمل کام آ رہے ہیں۔ حشر میں قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ کاش کہ آپ مجرموں کو دیکھیں، یہ مجرم نمازوں کے چور، یہ مجرم جو اللہ کا حق دبانے والے، یہ مجرم جو دین سے دور رہنے والے، یہ مجرم جو غافل انسان ہے، یہ مجرم جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہے، ان مجرموں کو آپ دیکھیں گے ناکسو رؤوسہم، چہرے جھکے ہوئے، سر جھکے ہوئے، شرم کے مارے اپنے چہروں کو اوپر نہیں اٹھائیں گے، اپنی نظروں کو اوپر نہیں اٹھائیں گے، سر جھکے ہوئے ناکسو رؤوسہم عند ربہم، یعنی چہرہ اٹھا کے آپ کو دیکھ بھی نہیں سکتے کیونکہ مجرم ہے۔ تو مجرم انسان وہ آنکھ میں آنکھ نہیں ڈال سکتا، کیا کہیں گے ربنا ابصرنا، اے اللہ ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا، وسمعنا اور ہم نے سن لیا۔ کیا دیکھ لیا، کیا سن لیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کو 70,000 لگامیں ڈال کے جہنم میں لایا جائے گا، 70,000 لگامیں، ایک لگام کے ساتھ 70,000 فرشتہ، آپ گنتی کریں، اعداد و شمار لگائیں، 70,000 لگام، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتہ جہنم کو کھینچ کے لایا جا رہا ہے۔ جہنم کہہ رہے این المتکبرون، کہاں تکبر کرنے والے، این الجبارون، کہاں سرکش لوگ۔ یہ جہنم آوازیں بلند چیخ و پکار کر رہی ہے، آوازیں دے رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے تکادو تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ جہنم غصے سے پھٹ جائے، اتنے غصے میں جہنم ہوگی جب یہ مجرم دیکھیں گے یہ جہنم ہے، اللہ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اللہ ہم نے آنکھوں سے اس جہنم کو دیکھ لیا، کانوں سے اس کی آوازیں سن لی، اب ہمیں پتا چلا۔ دنیا میں سمجھانے والے سمجھاتے تھے، پردیسی صاحب بڑے مسئلے کرتے تھے، حکیم رضا اللہ صاحب بڑے مسئلے کرتے تھے، سمجھ نہیں آئی، علماء سمجھاتے تھے، ہمارے دماغ میں کوئی ایسی بات نہیں آئی، آج آنکھوں سے جہنم کو دیکھا ہے، اللہ فرجعنا ابصرنا، دنیا میں تو بڑا بھید ہے، کیا کرو گے دنیا میں جا کے، کیا کرنا ہے، نعمل صالحا، نیک عمل کریں گے، دنیا میں نیک عمل کریں گے، انا موقنون، بے شک ہمیں یقین آ چکا ہے کہ یہاں حشر کے میدان میں اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے وہ نیک عمل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ نیکیاں حشر میں بھی کام آئیں گی، نجات کا ذریعہ بنے گی۔ کچھ لوگ اپنے گناہوں کی بنا پہ جہنم میں چلے جائیں گے، جہنم جلائے گی، دنیا میں آگ جلائے، اللہ نہ کرے کسی گھر کو آگ لگ جائے، فیکٹری کو آگ لگ جائے، آگ انسان کو لگے تو جسم تک آگ پہنچتی ہے، دل تک نہیں پہنچتی، آگ دل تک نہیں پہنچتی، بندہ پہلے مر جاتا ہے، لیکن یہ جہنم کی آگ انہا تطلع علی الافئدہ، یہ انسان کے دلوں تک پہنچے گی۔ اللہ یہ کتنی سخت آگ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ان کو جہنم میں جلایا جائے گا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ایک انسان کا جسم گل سڑ جائے گا ہم نیا چمڑا دے دیں گے، وہ گل سڑ جائے گا ہم نیا چمڑا دے دیں گے، اس طرح بار بار لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں زندگی ہے نہ موت ہے، موت تو حیات کی کشمکش میں جہنمی جہنم کے اندر رہیں گے۔ اب جل رہے ہیں، چیخ و پکار کر رہے ہیں، قرآن کہتا ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، جب جلیں گے نا تو چیخ لیں گے، ہاں اللہ نہ کرے کسی گھر میں آگ لگ جائے تو کیسے چیخیں نکلتی، کیسے آوازیں بلند ہوتی ہے، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، چیخ و پکار کر رہے ہیں،
کیا کہتے ہیں؟ ربنا اخرجنا، ربنا اخرجنا، اللہ میں نکال لے، اللہ میں نکال لے۔ دنیا میں آگ لگ جائے تو کئی ذرائع ہمسائے آ جاتے ہیں وہاں کے، ادھر ادھر دوسرے تیسرے لوگ آ جاتے ہیں خیر خائی کے لیے، پانی ڈالتے ہیں، دوسرے تیسرے اسباب اختیار کرتے ہیں کہ آگ بجھ جائے، اور گورنمنٹ کے ادارے وہ بھاگتے ہیں کہ آگ کنٹرول کیا جائے، لیکن جہنم میں کنٹرول ہے نہیں آگ میں۔ ربنا اخرجنا، چیخو پکار کر رہے، اے ہمارے رب ہمیں جہنم سے نکال لے، نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اللہ نکال لے ہم نیک عمل کریں گے۔ جہنمیوں کو بھی یہ بات سمجھ آئے گی، اگر جہنم سے بچانے والی کی چیز ہے تو وہ نیک اعمال ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نیک اعمال ہمیں نیک اعمال کرنے سے لے کے دنیا میں موت کے وقت، قبر میں، حشر میں، اور اسی طرح جہنم سے بچانے میں یہ معاون اور مددگار ہے۔ آج وقت ہے، موقع ہے، آسانی ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، سہولیات ہے، زیادہ سے زیادہ نیک عمل جمع کر دو۔ تو نیک اعمال میں سے ایک بہت بڑا عمل اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، اور اسی طرح یہ صدقہ فرض بھی ہے، نفل بھی ہے۔ فرض جس طرح کے یہ فصلوں کی کٹائی اور اس میں سے عشر نکالنا فرض ہے، سال کے بعد زکوٰۃ دینا فرض ہے، صدقۃ الفطر فرض ہے، اور اسی طرح نفل بھی ہے۔ وہ آدمی خوشی سے یہ کام کرے تو ماشاءاللہ گندم کی کٹائی کا موسم ہے، تو ہم مرکز ابن مسعود الاسلامی جوہر ٹاؤن لاہور کی طرف سے یہ حاضر ہوئے ہیں۔ تو پہلے بھی آنا جانا ہے کہ مرزا اللہ صاحب اس ادارے کو ماشاءاللہ جانتے ہیں، اس ادارے کے بچے بھی الحمدللہ ہمارے پاس پڑھے، ایک تو مولانا عثمان صاحب ردیسی صاحب کے بیٹے، مولانا اشفاق صاحب، اس کے علاوہ بھی تو یہ ادارہ الحمدللہ دین کی اشاعت کر رہا ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے، اور تقریباً 250 کے قریب طالب علم ہے جو ادارے کے اندر زیر تعلیم ہے، درس نظامی ہے، وہاں بچوں کو میٹرک، ایف اے، بی اے تک، اور اس کے ساتھ